بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون وتھ سردار پیرزادہ میں خوش آمدید۔ آج میں نے میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کو ایک ذاتی مشورہ دینا ہے۔ بہت اچھا مشورہ ہے، یعنی ان سے اس مشورے سے ان کو انکم بھی بہت زیادہ ہوگی، ثواب بھی ملے گا اور امن کا پیغام بھی وہ بہت پھیلاتے رہیں گے۔ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب وفاقی سیاست چھوڑ کر، یعنی وہ سیاست چھوڑ کر ایک کتابوں کی دکان کھول لیں، مذہبی کتابوں کی دکان کھول لیں، یا ایسا کریں کہ مسواک کی دکان کھول لیں، یا یہ کہ جیسا کہ ان کا مزاج بن چکا ہے ہومیوپیتھک کی دکان کھول لیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ مشورہ میں کیوں دے رہا ہوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بھی چند بڑی ہی اہم باتیں ہیں جو آپ سے آج میں نے ڈسکس کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جو ہے اس کو ضرور پریس کر لیں، اور جو ویڈیو آپ کو پسند آئے وہ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور اگر نہ پسند آئے تو آپ بے شک اس ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ باکس ہے اس میں کمنٹس بھی ضرور کیجئے۔ لہٰذا آپ کی طرف سے آپ کی رائے میرے لیے بڑی اہم ہے۔ اچھا، اب شہباز شریف صاحب کو دیکھیے، میں نے کہا کہ وہ مذہبی کتابوں کی دکان کھول لیں یا مسواک کی دکان کھول لیں، یا ان کا جیسے اب ہومیوپیتھک مزاج بن چکا ہے تو ہومیوپیتھک کی دکان کھول لیں، اس سے انکم بھی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ جب وہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے تو وہ سپیڈ کہلاتے تھے، شہباز شریف سپیڈ کہلاتے تھے، بڑی تیزی سے کام کرتے تھے۔ اس کی چند ٹیکنیکل وجوہات ہیں، یعنی جب وہ چیف منسٹر تھے تو ان کے اوپر ایک صوبے کی ذمہ داری تھی، انٹرنیشنل اور جو پاکستان کے اہم ترین ادارے ہیں ان سے براہ راست ڈیل کرنے کا ان کو ضرورت نہیں تھی۔ بے شک وہ ایک بیک چینل ڈپلومیسی یا بیک چینل ایک جو رابطے تھے وہ بڑے اچھے کر سکتے، لیکن جب سب کچھ ان پر نہیں پڑا تھا، اچھا اس دوران وہ کیا کرتے تھے؟ جو ان کی کابینہ تھی، دیکھا جائے تو وہ کابینہ کو بائی پاس کرتے تھے۔ وزراء انہوں نے صرف نمائش کے لیے رکھے ہوئے تھے جب وہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے۔ وہ سارے کام براہ راست بیوروکریسی سے لیتے تھے اور دن رات کام کرا کر بہت بڑے بڑے پروجیکٹس انہوں نے دنوں میں کیے۔ لہٰذا ان کا جو طریقہ عمل تھا، جو کام کرنے کا طریقہ تھا، وہ وفاق میں آ کر بالکل نہیں چلا، اور وہ چلا ہی نہیں سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہاں ایک اتحادی حکومت ہے، آپ کیسے جو وفاقی وزراء ہیں ان کو بائی پاس کر سکتے ہیں؟ جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ براہ راست بیوروکریسی سے کام نہیں لے پا رہے، اور ویسے ہی حکومت چل رہی ہے جیسے چلنی چاہیے تھی ایک ہومیوپیتھک مزاج کے پرائم منسٹر کے طور پر۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت وہ ایک زمانے میں کہتے تھے نا کہ چنگیز خان اور منگول جب کسی طرف یلغار کرتے تھے تو انہیں لال آندھی کہا جاتا تھا، یعنی وہ جاتے تھے خون خرابہ کرتے اور خوف پھیلاتے جاتے تھے۔ عمران خان اس وقت شہباز شریف کے لیے، خاص طور پر شہباز شریف کے لیے لال آندھی بن چکے ہیں، اور وہ اتنا بڑا ان کے لیے خوف ہے، کوئی مانے نہ مانے، کہ ان سے بچ نکلنا شہباز شریف کے لیے فی الحال ناممکن ہو رہا ہے۔ اچھا، عمران خان جیسی لال آندھی جبکہ سر پر موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک دیکھیں کہ کچھ قدرت کے کچھ جو فطرت ہوتی ہے وہ بھی آپ کو نشانیاں دیتی ہے، اور جو لوگ جو آپ سمجھیے کہ جو شعور رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اگر قدرت کی نشانیوں، جو فطرت کی نشانیاں ان کو فالو کر لیں تو فائدوں میں رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب عمران خان نے اس سال فروری میں تیل کی قیمتیں روک دیں، فریز کر دی، انہوں نے کہا جی ہم بجٹ تک بالکل نہیں بڑھائیں گے، انہوں نے ایک بہت بڑی چال چلی تھی۔ وہ IMF سے معاہدہ بھی کر چکے تھے اور قیمتیں روک دیں، یعنی اگلے تقریباً رفلی 3 مہینوں کے لیے انہوں نے جون جولائی 4 مہینوں کے لیے قیمتیں روک دیں۔ ان کو اندرون خانہ پتہ چل گیا تھا نا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے۔ اب وہ چونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا پتہ کھیلا، یا میں دوسری صورت میں کہوں گا کہ انہوں نے ایک ایسی گیند کرائی جس کے اوپر اپوزیشن چھکا نہیں بلکہ اٹھا مار سکتی تھی، لیکن شہباز شریف کو آگے کر کر وہ چھکا نہیں بلکہ باؤنڈری پر کیچ کروایا جا رہا ہے۔ کیسے؟ اب دیکھیے کہ جب انہوں نے تیل کی قیمتیں ایک جگہ روک دی تو اس وقت یہ جو موجودہ متحدہ حکومت ہے، اس وقت کی اپوزیشن، وہ کہہ دیتی کہ ہم جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک ہے وہ بجٹ پاس ہونے کے بعد لے کر آئیں گے۔ اب وہ 3-4 مہینے اگر
عمران خان کو حکومت کرنی پڑ جاتی تو آپ یقین کیجئے کہ ان کے کابینہ کے ممبر انہیں اٹھا کر پرائم منسٹرشپ سے باہر پھینک دیتے، لوگ ان کے دروازوں پر کھڑے ہو کر ماتم کرتے۔ یہ کیسے، آپ دیکھیے انہوں نے اتنا بڑا پتہ چلا، ان کی سیاست تو 4-5 سال پرانی ہے بقول آپ کے کہتے ہیں، اور آپ کی جو سیاست ہے وہ 50 سال پرانی ہے، لہٰذا جو 4-5 سال پرانا سافٹ ویئر جدید نکلا اور آپ کی سیاست پرانی ہو گئی۔ اب اگر آپ اپریل کی بجائے جولائی کی 1 تاریخ کو بجٹ پاس ہونے کے بعد اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس دیتے تو آپ کے اس وقت بھی یہ مقاصد پورے ہو سکتے تھے، یعنی نومبر میں جو تعیناتی ہونی ہے اس کو وہ آپ کر سکتے تھے، یعنی آپ جو نیب اور دیگر جو قوانین میں ترامیم چاہتے ہیں وہ بھی اس وقت ہو سکتے تھے۔ لہٰذا عمران خان نے جتنا بڑا پتہ کھیل لیا، انہوں نے آپ کو باؤنڈری پر آؤٹ کر دیا اپوزیشن کو، اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب، جن کا مزاج ہے ہومیوپیتھک والا۔ اب میں نے قدرت کی نشانیاں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن جو تھا، جب عمران خان تھے تو الیکشن کمیشن ببر شیر تھا، اب آپ دیکھیے کہ اس کی وہ دھاڑ کہاں گئی ہے، جب یہ ایک نشانی ہے۔ پھر 63A جو جس کی تشریح کی گئی ہے اس کی نشانی دیکھیے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی سب کچھ جو ہے کچھ ایک دھڑا ایک اسٹیبلشمنٹ یا کر رہا ہے، تو عمران خان تو یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں، پہلے بھی وہ ان کو کوئی یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی تھی، ان کو کوئی ایسے جھجک نہیں آتی تھی، اب بھی وہ کہی جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں جس طرح عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو نان نیوٹرل ہونے کا کہہ رہے ہیں، اگر اس سے پہلے کوئی کہتا تو اس پر شاید آرٹیکل 6 لگتا کہ جناب ایک آپ فوج کو سیاست میں دخل اندازی کہہ رہے ہیں، لیکن جو متحدہ اپوزیشن ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف ان پر یہ بات نہیں کر پا رہے کہ جناب آپ پر تو اس بنیاد پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ اب جیسے آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کو میں پنجابی میں یہاں مثال نہیں دینا چاہتا، بس یہ کہتا ہوں کہ اگر دانے نہیں تھے، اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے، اگر آپ دور رس اس حوالے سے دور اندیشی نہیں کر سکتے تھے تو حکومت کیوں لی؟ اب یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اس حکومت کو بنانے میں اور ووٹ آف کانفیڈنس کو لانے میں جتنا ہاتھ اور جو مکمل طور پر آصف علی زرداری صاحب نے رول پلے کیا ہے، اور وہ دیکھیں کہ جو رول پلے کرتا ہے وہ مسکرا رہا ہے، آپ آصف علی زرداری صاحب کو دیکھیں وہ مسکرا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب سے اگر یہ پوچھا جائے کہ اگر جس طرح ان کو ڈانگ پر چڑھا کر حکومت دی گئی، اب ایک اور ڈانگ لگا دی گئی ہے کہ جناب آپ مشکل فیصلے کریں، اتحادی آپ کے ساتھ ہیں۔ جناب شہباز شریف صاحب، پاکستان میں فون کالز بہت سستی ہیں، ایک فون کال آ گئی نا تو صرف دو ووٹوں کا مسئلہ ہے، ایک اتحادی 2 ووٹ چھوڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں لگتا۔ اس لیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ دن رات جو کام کر رہے ہیں اس بیچاری مریم نواز کو کیوں لگایا ہوا ہے آگے؟ وہ سردی ہو گرمی ہو چیخ چیخ کر لوگوں کو بلاتی ہے، اکٹھا کرتی ہے، کراؤڈ پولر بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے یہ ہومیوپیتھی شہباز شریف صاحب نے یہ کام کرنے ہیں تو اس بیچاری کو آگے کیوں لگایا ہوا ہے؟ اچھا آپ ایک اور بات دیکھیے ڈیئر ناظرین کہ ووٹ کو عزت دو بہت بڑا نعرہ تھا، سویلین بالادستی بہت بڑا نعرہ تھا۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے ایک گزشتہ دنوں ایک بہت بڑا کام کر مارا ہے، وہ یہ کہ جتنی پبلک آفس ہولڈرز ہیں یعنی سیاستدان ہیں اور جتنی بیوروکریسی ہے یعنی جو حکومت کو چلا رہی ہوتی ہے مشینری، ان کی پروموشن، ان کی تعیناتی، ان کی تمام چیزیں ہیں جب ویٹ ہوں گی، یعنی ویٹنگ ایجنسی جو ہے وہ ISI کر دی گئی ہے، یہ نوٹیفائی کر دیا گیا۔ اس پر ایک محترم وزیر صاحب نے کہہ دیا یہ پہلے بھی ہوتا تھا، بس نوٹیفائی اب کر دیا۔ بھئی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ISI ہمارے ماتھے کا جھمر ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ ہمیں تو صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے کیا یہ سیولین بالادستی کی ہے؟ بے شک آپ اس پر کہیں گے کہ ISI جو ہے وہ پرائم منسٹر کے انڈر ہوتی ہے۔ جناب اس پر میں یہی ہنس کر پوچھوں گا کہ اگر سیولین اس پر آپ کے پرائم منسٹر کے کنٹرول میں باقاعدہ طور پر قانونی طور پر بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن اگر ایسے واقعی ہوتا تو آج عمران خان در بدر نہ ہوتے۔ لیکن شہباز شریف صاحب آپ کو یاد ہے کہ آپ نے جو سیاست میں جو بھی سیاست میں جو بیج بھی بوتا ہے وہ اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ 80 کی دہائی میں جو بیج بوئے گئے وہ آج کاٹے جا رہے ہیں۔ 90 کی دہائی میں آپ لوگوں نے جو بیج بوئے مخالفین کے خلاف
خلاف مقدمات بنا کے، بے شک آپ نے نہیں بنائے لیکن آپ کا کندھا استعمال ہوا، مخالفین کو ان کی عزتیں اچھالی گئیں، سب کچھ کیا گیا، وہ آپ کو بھگتنا پڑا۔ اب یہ جو آپ نے بیج بویا ہے کہ یعنی ویٹنگ ایجنسی ISI کر دی ہے، تو آج آپ یہ بات میری لکھ لیجئے، ڈیئر ناظرین بھی یاد کر لیں کہ اس کو بھی جو نواز لیگ اور دیگر جو پارٹیز ہیں وہ کاٹنا پڑے گا ان کو۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ جناب آپ اس بات کو مت بھولیں کہ ہو سکتا ہے اسی بات پر مستقبل میں جا کر پیپلز پارٹی سامنے آ جائے اور آپ کو اس کو بھی جواب دینا پڑے۔ آپ سے تو ابھی جو آپ دیکھیں کہ شیریں مزاری ہیں وہ قابو نہیں آ رہی، وہ انٹرنیشنلی ایک جو ان سے جو رابطے ہیں وہ کر رہی ہیں، خطوط لکھ رہی ہیں۔ اگر فرض کیا شہری رحمان آپ کے مقابلے میں آ گئی تو وہ کیسے آپ سے قابو آئیں گی؟ ڈیئر ناظرین، اگر آپ یہ تمام باتیں سنیں تو یہ وہ نشانیاں ہیں۔ اس سے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ کہتے ہیں جو تجزیہ نگار ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کو جو نقصان پہنچانا چاہا تھا اپنی دور حکومت میں کراچی میں، وہ شاید نہیں پہنچا رہے تھے، لیکن پیپلز پارٹی سے ایک صاحب اٹھے، ان کا نام تھا جام صادق، یعنی جنرل ضیاء الحق سے زیادہ کہتے ہیں لوگ کہ جام صادق نے پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچایا۔ تو میں یہاں یہ نہیں کہوں گا کہ شہباز شریف نون لیگ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن اس بات کا خود سوچنا پڑے گا تمام لوگوں کو کہ ہومیوپیتھک شہباز شریف صاحب اگر حکومت نہیں چلا سکتے تو وہ کوئی مذہبی کتابوں کی دکان کھول لیں، مسواک کی دکان کھول لیں۔ ہومیوپیتھک مزاج والے شہباز شریف صاحب بہت اچھے اخلاق کے، بہت اقوالیں ذریعہ کہتے ہیں، اور کام کر لیجئے نا۔ دیکھیں جو ٹریفک اتنی جو بے ہنگم ہوتی ہے پاکستان میں، ٹریفک رولز نہیں پتہ، چوک پر آپ تلقینیں کریں، لوگوں کو ٹریفک رولز سکھائیں، قطار بنانی سکھائیں، یہ قوموں کی تربیت ہے نا شہباز شریف صاحب۔ آپ یہ کام کیجئے۔ ہومیوپیتھک سے سیاست نہیں چلتی ہمارے ملک میں، ہومیوپیتھک سے حکومتیں نہیں چلتی ہمارے حکومت میں۔ آپ تو بڑے دعوے کرتے تھے کہ آپ کے پاس بڑے جناب وہ پلندے ہیں کرپشن کے، کہاں گئے؟ 1.5-2 مہینے ہونے کو آئے، 1.5-2 مہینوں میں ہماری سیاست میں مخالفین کے خلاف مقدمات بنا دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں، اگر سچے ثبوت ہیں تو کیوں نہیں بنائے؟ وہ فرا گوگی کہاں گئی جس کی آپ دن رات اتنی آپ باتیں کرتے تھے، اس کے خلاف مقدمہ آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ وہ تو نیب انیشیٹ کر رہی ہے اور وہ بھی ابھی مقدمہ نہیں اس طریقے سے بنا۔ آپ نے جو عمران خان کے خلاف مقدمات بنائے ہیں وہ تو سارے جلسے جلوس اور یہ لانگ مارچ کے حوالے سے ہیں، وہ دھاندلی کے، وہ کرپشن کے، وہ بے ایمانی کے، اور وہ دیگر مقدمات کہاں ہیں جن کا آپ دعویٰ کرتے تھے؟ تو لہٰذا شہباز شریف صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بہت بڑے ایک ریفارمر ہیں۔ دیکھیں عمران خان نے اپنی جو سیاست کا آغاز کیا تھا وہ شوکت خانم پہلے بنایا، وہ ایک بہت بڑے انہوں نے ایک ویلفیئر پروجیکٹ کیا جس کو انہوں نے سیاست میں استعمال کیا، وہ انہوں نے اپنی سیاست کے آغاز میں کیا۔ آپ ایسا کیجئے کہ اپنی سیاست کے اختتام پر اب ویلفیئر پروجیکٹ کریں، ریفارم کریں، یعنی کوئی مذہبی کتابوں کی دکان کھولیں، کوئی مسواک کی دکان کھولیں، کوئی ہومیوپیتھک کی دکان کھولیں، ٹریفک چوک پہ کھڑے ہو کو لوگوں کو تلقین کریں کہ اپنی ٹریفک رولز کی پابندی کریں، قطار بنانی سکھائیں، اچھی باتیں کریں، بزم ادب کالجوں میں اور سکولوں میں کرائیں۔ تو محترم ہومیوپیتھک حکومت کے سربراہ محترم شہباز شریف صاحب، آپ سے یہی درخواست ہے کہ اگر حکومت نہیں چل رہی تو آپ جانے دیجئے، زور نہ لگائیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا، نہیں، جو چیرا تو ایک قطرہ خون کی بجائے کہنا چاہیے خون تو بہت باعزت چیز ہے، جو چیرا تو ایک چوہا نکلا، وہ بھی مرا ہوا۔ شہباز شریف صاحب، یہ نہ ہو کہ نومبر کا مہینہ آئے تو ہم سب اور آپ سب کہتے پھریں کہ پودا مہینہ سی تے متھے تے پسینہ سی۔ شہباز شریف صاحب، آپ نے اپنے فالوورز کو شرمندہ کیوں کیا؟ شہباز شریف صاحب، وہ میڈیا جو ڈیموکریسی کے لیے، جو سول بالادستی کے لیے آپ سب کا ساتھ دیتا تھا، وہ اب ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، وہ شرمندہ ہے۔ ڈیئر ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیے گا، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے کامنٹ ضرور دیجیے کامنٹ باکس میں۔ گاڈ بلیس پاکستان۔